بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہنامہ سلطان الفقر یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے مضمون لے کر حاضر خدمت ہیں، جس کا عنوان ہے خواتین اور راہ معرفت۔ اسے تحریر کیا ہے محترمہ مقدس یونس سروری قادری نے۔ اس دنیا کی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ معرفت سے مراد جاننا، پہچاننا اور کسی شے یا ہستی کے متعلق علم حاصل کرنا ہے۔ جس طرح دنیاوی علم کا حصول دنیا میں ترقی کرنے کے لیے لازم ہے، اسی طرح معرفت الہی کا حصول قرب حق تعالی میں ترقی کے لیے لازم ہے۔ علم معرفت دین اسلام کی بنیاد اور ہر عبادت کی روح ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہ جائے، اس کی کامل عبادت ممکن نہیں۔ سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سر الاسرار میں فرماتے ہیں، من لم یعرفہ کیف یعبدہ۔ ترجمہ: جو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، وہ اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ بقول شاعر: تجھی کو جو یاں جلوہ نما نہ دیکھا، تجھی کو جو یاں جلوہ نما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت عقل کے ذریعے حاصل کرنا ممکن نہیں، کیونکہ عقل محدود ہوتی ہے جبکہ ذات حق تعالی لامحدود ہے۔ اس لیے عقل کے احاطہ و ادراک میں آ ہی نہیں سکتی۔ البتہ عقل کے ذریعے کائنات کی تمام اشیاء پر غور و فکر کر کے ان کے خالق کے متعلق علم کے حصول میں مدد ضرور حاصل کی جا سکتی ہے۔ روح کا تعلق عالم امر سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت 85۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ لہذا روح کی رسائی عالم امر تک ہے، جبکہ عقل عالم ناسوت میں قید ہے۔ اس لیے روح ہی اپنے عالم ناسوت سے عالم امر کے سفر کے دوران معرفت الہی کا حصول اسی طریقے سے کرتی ہے جس طرح ایک انسان اپنے سفر کے دوران مختلف مقامات کے متعلق علم حاصل کرتا ہے۔ جو انسان گھر کی چار دیواری میں ہی قید رہے اور سفر پر نہ نکلے، وہ نہ تو منزل پر پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس سفر کے مختلف مقامات یا منازل کے متعلق کچھ معلوم کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو روح جسم انسانی میں قید رہے اور عالم ناسوت سے عالم امر تک اپنے رب یعنی اپنی منزل تک سفر ہی نہ طے کرے، وہ نہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتی ہے اور نہ اس کے متعلق کچھ علم حاصل کر سکتی ہے۔ چنانچہ معرفت الہی کے حصول کے لیے سب سے پہلی بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ روح اپنے اللہ سے ملاقات کے سفر پر نکلنے کا ارادہ اور خواہش کرے۔ پھر جب ارادہ مضبوط ہو جائے تو اس سفر کی تیاری کرے۔ تیاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر اللہ کا زاد راہ ساتھ لے کر کسی رہبر یعنی مرشد کامل کو رفیق بنائے۔ راہ معرفت پر چلنے کے لیے بحکم قرآنی وسیلہ اختیار کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو۔ میرے مرشد کامل سلطان العاشقین وسیلہ کے متعلق فرماتے ہیں، شرعی اصطلاح میں وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی ہستی کو وسیلہ بنایا جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو، جس نے راہ سلوک طے کیا ہو اور اس راستہ کے نشیب و فراز سے واقف ہو۔ تصوف میں وسیلہ سے مراد مرشد، ہادی، شیخ یا پیر ہے، جو خود شناسائے راہ ہو یعنی راہ سے واقف ہو اور راہ فقر کی منزلیں طے کرتا ہوا حریم قدس تک پہنچ چکا ہو۔ بحوالہ کتاب شمس الفقراء۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف مبارکہ امیر الکونین میں فرماتے ہیں، جب تک تجھے معرفت حق حاصل نہیں تو کسی راہبر مرشد کو تلاش کر تاکہ تو اللہ تعالیٰ کا دوست بن سکے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں، کی ہویا جے راتی جاگیوں جے مرشد جاگ نہ لائی ہو، راتیں جاگے تے کریں عبادت ڈی نندیاں کریں پرائی ہو۔
یعنی تیرے شب و روز کی مسلسل عبادت و ریاضت کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک مرشد کامل تیرے باطن میں معرفت الہی اور حب الہی کی جاگ نہ لگا دے۔ اگر ایسا نہ ہو تو آدمی ایک طرف تو عبادت کرتا ہے لیکن دوسری طرف مخلوق خدا کی برائی کرنے سے بھی باز نہیں آتا، یعنی عبادت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی کیونکہ اس کا باطن محبت الہی کی بجائے نجاست نفس میں گھرا ہوتا ہے، جس سے نجات کے لیے مرشد کامل کی صحبت و رفاقت کا فیض ضروری ہے۔ خواتین کے لیے معرفت کی اہمیت۔ دیگر بہت سے معاملات کی طرح فقر و معرفت کے حصول کو بھی خواتین کے لیے ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ جس طرح ان کی دنیاوی ترقی میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، اسی طرح دینی ترقی سے بھی روکا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ دین کی حقیقت سے لا علمی ہے۔ راہ معرفت پر بغیر کسی مرشد کامل اکمل کے چلنا ناممکن ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں خواتین کی بیعت اور کامل مرشد کی صحبت کے متعلق ایک غلط مسئلہ جس کی کوئی بنیاد نہیں مشہور کر دیا گیا ہے، وہ یہ کہ خواتین والد اور شوہر کی اجازت کے بغیر بیعت نہیں کر سکتی۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر والد یا شوہر خود راہ طریقت و فقر کو حق ماننے والا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہے، دین کے سلسلے میں حقیقی علم رکھنے والا باشعور اور ہدایت یافتہ ہے، تو وہ کبھی اپنی بیٹی یا بیوی کو راہ خدا پر آگے بڑھنے سے نہیں روکے گا۔ اگر وہ ان اوصاف سے عاری ایک جاہل اور بے ہدایت انسان ہے تو خود ہی سوچیں کہ کیا ایسے شخص کی بات مان کر خواتین کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کو مضبوط بنانے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دینی چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ موت کے بعد قبر میں عورت کو نہ تو اس کا والد بچانے آئے گا، نہ شوہر، اور نہ ہی اس وقت وہ یہ عذر پیش کر سکے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کے قرب و معرفت سے اس لیے محروم ہوں کہ میرے والد یا شوہر نے مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے منع کیا تھا، کیونکہ بیشتر خواتین اپنی زندگی کے بہت سے کام والد اور شوہر کی اجازت کے بغیر کرتی رہتی ہیں، لیکن صرف کامل مرشد سے بیعت کے وقت یہ کہتی ہیں کہ ہمیں والد یا شوہر کی طرف سے اجازت نہیں۔ حدیث مبارکہ: علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت اور مرد کا علیحدہ علیحدہ ذکر اس لیے کیا کہ عورت اپنا فرض خود ادا کرے۔ اس کے لیے اسے مرد کی اجازت کی ضرورت نہیں، نہ مرد اسے روک سکتا ہے، اور اس علم میں معرفت الہی بھی شامل ہے۔ جس طرح والد یا شوہر عورت کو نماز اور روزے جیسے فرائض سے روکنے کا حق نہیں رکھتے، اسی طرح وہ اسے قرآن و سنت سے ثابت ایک پاکیزہ عمل یعنی بیعت سے بھی نہیں روک سکتے، بشرطی کہ بیعت مرشد کامل اکمل سے کی جا رہی ہو، نہ کہ ناقص مرشد یا جعلی پیر سے۔ مرد و عورت دونوں برابر ہیں، اس بات کی وضاحت ان آیات سے ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 195 ترجمہ: ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کرنے والا ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ ایک اور آیت میں فرمایا گیا، سورۃ النساء آیت 32 ترجمہ: مردوں کے لیے ان کی اپنی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی اپنی کمائی کا حصہ ہے۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 79 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جس نے نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ہم انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں یہ امر بالکل واضح ہے کہ مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نظر میں تقویٰ کے لحاظ سے برابر ہیں۔ عورت اور مرد میں جسمانی ساخت اور فطری کاموں کے لحاظ سے یقیناً فرق ہے، مگر دینی فرائض کی ادائیگی اور اخلاقی پابندیوں کے لحاظ سے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں۔ بچوں کو جنم دینا، انہیں دودھ پلانا، ان کی پرورش کرنا، یہ عورتوں کی جسمانی ساخت اور ان کی فطرت کا تقاضا ہے، مگر ایمان لانا، عقائد کو درست رکھنا، عبادات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنا، اسلامی نظام کے قیام و استحکام کی جد و جہد کرنا، ان تمام امور میں عورتیں مردوں کے ساتھ شامل ہیں۔ قرآن کریم نے جہاں اولو العزم انبیاء و رسل اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر
ایمان و کردار کے لحاظ سے پاک دامن خواتین کی توصیف بھی کی ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور سیدہ مریم بنت عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو قرآن کریم نے جہاں سراہا ہے، وہیں ایمان و عمل سے محروم عورتوں جیسا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور ابو لہب کی بیوی کی بھی مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو برابر بنایا اور ان سے اپنا رشتہ بھی ایک ہی بنیاد پر استوار کیا۔ دنیا میں یہ ارواح عورت اور مرد کے لباسوں کی صورت میں ظاہر ہوئیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اپنے اپنے مختلف کردار ادا کرنے تھے، ورنہ اصل میں روح نہ تو مرد ہے نہ عورت، اور اللہ سے روح کا رشتہ عشق کا ہے، خواہ وہ مرد کے وجود میں ہو یا عورت کے وجود میں۔ اسی لحاظ سے روحانی ترقی کرنے اور انسانیت کی میراث پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا حق مرد و عورت دونوں کو برابر حاصل ہے، لہذا عورتوں کو کسی مرشد کامل سے فیض حاصل کرنے سے روکنا سراسر ناانصافی اور ظلم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دین کے لیے مشقتوں اور قربانیوں کا ذکر ملتا ہے، وہیں بہت سی ناموار صحابیات کا تذکرہ بھی ملتا ہے جنہوں نے دین کی ترویج و اشاعت اور اصلاح معاشرہ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ جہاں علم تصوف میں بلند پایا مرد صوفیہ کرام کا ذکر ملتا ہے، وہیں باطن صفا خواتین صوفیہ کرام کا ذکر بھی کتب تصوف میں موجود ہے، جنہوں نے فقر جیسی عظیم دولت کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پایا۔ سلطان الفقر اول سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عالم ہاہویت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے بعد جو سب سے پہلا نور تخلیق ہوا وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہا فقر کی پہلی سلطان ہیں، اور فقر یعنی دیدار و وصال حق تعالی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلہ سے عطا ہوتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے مقامات فقر و عشق حقیقی اس اعلیٰ ہمت و کمال کے ساتھ طے کیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو امانت فقر منتقل کرنے کے لیے چن لیا۔ تواریخ آئینہ تصوف فصل ہفتم میں رقم ہے، جناب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں قیامت کو تنہا اٹھوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدہ، تم سے عورتوں کی تعلیم طریقت جاری ہوگی، اور جس قدر عورتیں امت محمدیہ کی تمہارے سلسلہ میں داخل ہوں گی وہ روز حشر تمہارے گروہ میں اٹھائی جائیں گی، اور یہ مرتبہ ازل سے اللہ تعالیٰ نے خاص تمہارے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فخر رسل تاجدار انبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک بہت محبت و عقیدت سے اپنی تصانیف میں فرمایا ہے۔ جس دلکش پیرائے میں آپ رحمت اللہ علیہ نے سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و رفت کو بیان فرمایا ہے، یہ امر آپ رحمت اللہ علیہ کی اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے والہانہ محبت کا عکاس ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیف لطیف رسالہ روحی شریف میں ارواح سلطان الفقراء کا تعارف کروایا ہے۔ ان میں آپ رحمت اللہ علیہ نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی سلطان الفقر ہستی بیان کیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایشان سلطان الفقر و سید الکونین اندے کی روح خاتون قیامت۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی فارسی تصنیف مبارکہ رسالہ روحی شریف میں فرماتے ہیں، ایشان سلطان الفقر و سید الکونین اندے کی روح خاتون قیامت رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ سلطان الفقر اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ ان میں سے ایک خاتون قیامت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک ہے۔ سیدہ کائنات سے اپنی روحانی نسبت کا اظہار کرتے ہوئے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب عقل بیدار میں ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دست بیعت ہونے کے واقعہ کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا نوری حضوری فرزند قرار دیا ہے۔
جیسا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خواندہ فرزند منظاں فاطمہ معرفت فقر است بر من خاتمہ۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنا فرزند فرمایا اور میں معرفت فقر کے مرتبہ کمال پر جا پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مزید فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر کی پلی ہوئی تھی اور انہیں فقر حاصل تھا۔ جو شخص فقر تک پہنچتا ہے انہی کے وسیلہ سے پہنچتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ خواتین اولیاء میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نمایاں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت اعلیٰ پائے کی عابدہ، زاہدہ، صابرہ، شاکرہ اور صاحب فقر ہستی تھیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصاریف میں بیشتر مقامات پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اور اقوال کو نقل فرمایا ہے۔ جہاں بہت سے صوفیاء سلوک کی راہ میں قرب الہی کی بہت سی منازل تو طے کر پائے لیکن مراتب فقر کو حاصل نہ کر سکے، وہیں حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر فقر نصیب ہوا، اس بات کو بیان کرتے ہوئے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نیند کی حالت میں ہی بغیر کسی واسطہ کے فقر کے مراتب تک جا پہنچی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بیان کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، نفس و شیطان و دنیا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں محبوب کے قرب اور توحید فنا فی اللہ میں اس قدر غرق ہوں کہ نہ مجھے اپنی خبر ہے اور نہ ہی نفس، شیطان اور دنیا کی کچھ خبر ہے۔ بحوالہ کتاب عین الفقر۔ ایک اور مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نقل ہے کہ ایک روز حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے رابعہ، کیا تم مجھ سے دوستی رکھتی ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ سے دوستی نہ رکھوں؟ لیکن حق تعالیٰ کی محبت میں میرا دل اس قدر محو ہے اور میں توحید فنا فی اللہ میں اس قدر غرق ہو چکی ہوں کہ میرے دل کو دوستی اور دشمنی کی کوئی خبر نہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس غرض سے کرتی ہیں، دوزخ کے خوف سے یا جنت کی امید میں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، اے اللہ، اگر میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جلا دے، اور اگر میں جنت کی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت نصیب نہ کرنا، اور اگر میں تیری عبادت صرف تیرے لیے کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار اور جمال سے محروم نہ رکھنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر اکابر صوفیاء کرام آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے اور آپ کے علم و فقر کے فیض سے مستفید ہوتے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اپنے دور کی نہایت ہی عابدہ، شب بیدار اور اولیاء اللہ خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ بے حد پاک باز، عفت مآب، صالحہ، عبادت گزار اور کثیر العلوم خاتون تھیں۔ آپ ایک صاحب کشف خاتون تھیں۔ آپ کا زیادہ تر وقت عبادت و ریاضت میں بسر ہوتا تھا۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہوتے ہی مصروف عبادت ہو جاتی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتب میں اپنی والدہ ماجدہ کو بہت خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نام باہو مادر باہو نہاد، زاں کے باہو دائمی باہو نہاد۔ باہو کی ماں نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہنے والا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ سے عقیدت و محبت کا بارہا اظہار فرماتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، مائی راستی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر اللہ تعالیٰ کی 100 بار رحمت ہو کہ انہوں نے میرا نام باہو رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر میں فرماتے ہیں، راستی از راستی آراستی، رحمت و غفران بود بر راستی۔ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ سچائی سے آراستہ ہیں، یا اللہ تو بی بی راستی پر رحمت نازل فرما اور ان کی مغفرت فرما، آمین۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا پایا فقر میں بہت بلند تھا اور وہ فنا فی ہو کے مرتبہ پر تھیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی تربیت
بی بی راستی رحمت اللہ علیہ نے کی، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے ہی ابتدائی باطنی تربیت حاصل کی۔ آپ اپنی والدہ محترمہ کے عبادت گزار، زہد و ریاضت میں مگن اور ذاکرہ ہونے کے بارے میں محق الفقر کلام میں فرماتے ہیں، میری والدہ کو ایسا ذکر حاصل تھا کہ آنکھوں سے خون نکلتا تھا، یہ حال مجھ پر بھی وارد ہوا، اس کو حضور حق کہتے ہیں۔ اسی طرح حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ ام الخیر بھی ولی کاملہ تھیں اور اعلیٰ ترین روحانی مراتب کی حامل تھیں۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے اپنی تصنیف مبارکہ میں کئی نامور صوفی خواتین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کتب میں جن مشہور صوفی خواتین کا ذکر ملتا ہے ان میں سے چند ایک نام درج ذیل ہیں۔ فاطمہ نیشا پوری رحمت اللہ علیہ۔ فاطمہ نیشا پوری رحمت اللہ علیہ بھی اپنے عہد کی عظیم صوفی خواتین میں سے تھیں۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم صوفی حضرت فاطمہ رحمت اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے تھے، میں نے اپنی زندگی میں بس ایک مرد کو دیکھا اور ایک عورت کو، اس پائے کا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ یہاں اس عورت سے مراد حضرت فاطمہ نیشا پوری رحمت اللہ علیہ تھیں۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فاطمہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولیہ ہیں۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے لکھا ہے کہ اپنے عہد میں فاطمہ سے زیادہ معزز اور بزرگ کوئی خاتون نہیں تھی۔ ابن الجوزی نے بھی اپنی کتب میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ بصرہ کی ایک عارفہ بحریہ رحمت اللہ علیہ بھی تصوف میں اعلیٰ مقام کی حامل تھیں۔ انہوں نے شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر تربیت حاصل کی۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بحریہ فرماتی تھی، جب دل شہوات کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کو علم سے انسیت ہو جاتی ہے اور وہ اس کا اتباع کرتا ہے، اور جو علم اسے حاصل ہوتا ہے اس کو برداشت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ابو عثمان الحیری النیشا پوری رحمت اللہ علیہ کی بیٹی عائشہ رحمت اللہ علیہ۔ مشہور صوفی ابو عثمان الحیری النیشا پوری کی بیٹی عائشہ بھی عابدہ و زاہدہ خواتین میں شمار ہوتی تھیں۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے لکھا ہے کہ وہ ابو عثمان کی اولادوں میں سب سے زیادہ عابدہ و زاہدہ تھی۔ اسلمی نے ان کی صاحبزادی ام احمد سے ملاقات کی اور ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اپنی والدہ کے متعدد اقوال سنائے، ان میں سے ایک یہ ہے، بیٹی جو فنا ہونے والا ہے اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اور جو چیز جانے والی ہے اس پر غم کرنے کی ضرورت نہیں، خوش رہنے کے لیے اللہ کافی ہے، اور اصل غم کی بات یہ ہے کہ تم اللہ کی معافی کے فیضان سے محروم ہو جاؤ۔ سیدہ بنت زید رحمت اللہ علیہ۔ بصرہ میں حدیث کے مشہور امام حماد بن زید رحمت اللہ علیہ کی بہن سیدہ بنت زید بھی عظیم صوفی خواتین میں سے تھیں۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے ان کو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی مثل لکھا ہے۔ ام ہارون الدمشقیہ رحمت اللہ علیہ۔ شام میں ایک عظیم صوفی خاتون ام ہارون الدمشقیہ بھی تھیں۔ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں، میں نے شام میں ام ہارون سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ احمد بن الحواری رحمت اللہ علیہ ان سے واضح و نصیحت سنتے تھے۔ معزز سامعین، صوفیہ خواتین کا کردار کیا تھا؟ ان کی اللہ سے محبت کس درجے کی تھی؟ ان خواتین نے زندگی کے ظاہری معاملات، شادی، بچے، گھر بار کو خوش اسلوبی سے نبھانے کے ساتھ ساتھ باطنی علم اور اللہ کی معرفت حاصل کی، لیکن قرون وسطیٰ سے صدیوں کے فاصلے نے ایک بار پھر انسانوں کی غلامی میں دھکیل دیا ہے۔ معاشرے میں بڑھتی لا علمی اور غلط رسم و رواج کی وجہ سے عورتوں کو دین کی حقیقت سے دور کر دیا گیا ہے۔ آج کی لبرل خواتین جہاں آزاد اور خود مختار طریقے سے جینا چاہتی ہیں، وہیں انہیں ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے تاکہ آزادی کے نام پر گمراہی کی طرف نہ دھکیلی جائیں۔ صرف اسی طرح وہ دنیا میں بھی اپنی حدود میں رہ کر ترقی کر سکیں گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں گی۔ ان ہستیوں کی زندگی پر عمل کرنے کے لیے ایسے ہی کامل ہستی کی رہنمائی کی ضرورت ہے جو معرفت کی راہ جانتا ہو۔ موجودہ دور کے مجدد دین، امام الوقت اور سلسلہ سرور قادری کے 31ویں شیخ کامل سلطان العاشقین حضرت صفی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدہ الاقدس خواتین کے حقوق کو اسی طرح اہمیت دیتے ہیں
जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को ताज़ीम व मर्तबा देने का हुक्म फरमाया, आप मस्जिदुल अक़दस ने ख़वातीन के लिए भी राह मारिफत को उतना ही आम फरमा दिया है जितना कि मर्दों के लिए। आप मस्जिदुल अक़दस का फरमान मुबारक है, मर्द लफ्ज़ एक सिफत का नाम है, ना कि हम इसको जिस्मानी खदोखाल या शक्ल से जाने, बल्कि मर्द एक शान है और एक आला सिफत है जो हर औरत और मर्द में पाई जाती है, क्योंकि तलब हक का रास्ता मर्द ही इख्तियार करते हैं। इसी बिना पर बहुत सी औरतें मर्द हैं और बहुत से मर्द औरतें हैं। आप मस्जिदुल अक़दस की पाकीज़ा और नूरानी सोहबत की तासीर से हजारों ख़वातीन ने अपने नफूस का तज़किया और कुलूब का तस्फिया करवाया और उन्हें मारिफत हक ताला और मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूरी हासिल हुई। हर हफ्ते मुनक़िद होने वाली बज़्म सुल्तानुल आशिकीन और दीगर सालाना इज्तिमाआत पर सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मस्जिदुल अक़दस की हिदायत के मुताबिक ख़वातीन के लिए खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाता है, ताकि ख़वातीन भी बापर्दा तरीके से हफ्तावार और सालाना महफिल में भरपूर शिरकत कर सकें। इसके अलावा आप मस्जिदुल अक़दस के ज़ेरे सरपरस्ती तहरीक दावत फ़क्र के हर शोबा में ख़वातीन को नुमाइंदगी के मौक़े फराहम किए जाते हैं। सुल्तानुल आशिकीन मस्जिदुल अक़दस की रूहानी और बातनी तरबियत की बदौलत आज ख़वातीन की कसीर तादाद तहरीक दावत फ़क्र के शोबा सोशल मीडिया, शोबा पब्लिकेशंस, शार्ट वीडियो विंग और शोबा वेबसाइट समेत दीगर शोबाजात में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं और इन ज़राए के तवस्सुत से घर बैठे फ़क्र के पैगाम को पूरी दुनिया में फैला रही हैं। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मस्जिदुल अक़दस का मुबारक साया हम पर हमेशा सलामत रखे, हमें अपने मुर्शिद पाक की बेलोस खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इस्तिकामत के साथ राह फ़क्र पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।